بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج سے چند روز پہلے 9 نومبر بروز ہفتہ کو غیر مقلدین کے پلیٹ فارم جامعہ علوم اثریہ جیلم سے ایک سالانہ جلسہ کا انعقاد ہوا۔ اس جلسہ کا عنوان تھا تقریب تکمیل صحیح بخاری و سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و انعامات۔ اس جلسے میں بطور زیر صدارت نام لکھا تھا میر کارواں پروفیسر ساجد میر صاحب کا۔ تو اس موقع پر خاص طور پر چونکہ ان کے زیر صدارت یہ جلسہ تھا تو پروفیسر ساجد میر صاحب سے اور ان کے علاوہ بالعموم جتنے فرقہ اہل حدیث کے ذمہ داران ہیں ان سے بحمد اللہ تعالی 5 سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ غیر مقلدین ان سوالات کی طرف توجہ کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و انعامات ہوا، اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے دکھایا جائے، چونکہ جتنے معمولات اہل سنت ہیں، میلاد شریف، 11ویں شریف، تیجا، چوتھا، قل، سالانہ، ان تمام پر اعتراضات کرتے ہوئے غیر مقلدین اور دیگر جتنے ان کے ہم خیال ہیں وہ کہتے ہیں جی میلاد کا ثبوت قرآن سے دکھاؤ، 11ویں قرآن سے دکھاؤ۔ تو ہم بھی اس موقع پر ان سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ تقریب تکمیل صحیح بخاری و جلسہ تقسیم اسناد و انعامات، اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے دکھاؤ اور قرآن مجید کی واضح آیت ہو جس سے تم اس کو ثابت کرو۔ ہمارا دوسرا سوال ان سے یہ ہے کہ اس سالانہ جلسہ کا ثبوت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف سے، صحاح ستہ سے دکھاؤ، اور حدیث شریف بھی وہ پیش کرنی ہے جو صحیح مرفوع متصل غیر مجروح حدیث ہو۔ چونکہ میلاد شریف، 11ویں شریف، ان کے حوالہ سے تم بھی کہتے ہو نا صحاح ستہ سے ہمیں ان کا ثبوت دو، تو آج ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ تم نے یہ سالانہ جلسہ کیا، اس کا ثبوت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مرفوع متصل غیر مجروح حدیث سے دکھاؤ۔ ہمارا تیسرا سوال غیر مقلدین کے ذمہ داران سے یہ ہے کہ وہ اس سالانہ جلسہ کا ثبوت ہمیں خلفائے راشدین کے دور سے دکھائیں، کیونکہ میلاد شریف یا دیگر معمولات اہل سنت پر اعتراضات کرتے ہوئے یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی دور صدیق اکبر میں اتنی بار 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے نہیں منایا، دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی بار میلاد شریف آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ الغرض وہ ان کی پوری لسٹ ہوتی ہے۔ تو تم جس طرح کہتے ہو کہ خلفائے راشدین کے دور سے ہمیں میلاد دکھاؤ، آج ہم بھی حق بجانب ہیں کہ تم سے یہ سوال کریں اور تمہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ دور خلفائے راشدین سے اس سالانہ تقریب تکمیل صحیح بخاری و جلسہ تقسیم اسناد و انعامات، اس کا ثبوت ہمیں دکھاؤ۔ کیونکہ میلاد شریف پر بھی اعتراضات کرتے ہوئے اب یہ کہتے ہیں کہ کیا تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو؟ جب صحابہ نے میلاد نہیں منایا تم کیوں منا رہے ہو؟ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا تم حدیث پاک کے صحابہ سے بڑے عاشق ہو؟ کس صحابی نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے؟ ذرا ہمیں ثبوت دو۔ چوتھے نمبر پر ہمارا سوال ہے ان سے کہ دور تابعین سے ہمیں اس سالانہ جلسہ کا ثبوت دکھائیں، کیونکہ میلاد شریف اور دیگر معمولات اہل سنت پر اعتراضات کرتے ہوئے تم یہ کہتے ہو کہ ان چیزوں کا ثبوت ہمیں قرون ثلاثہ سے دکھاؤ، دور رسالت، دور خلفائے راشدین و صحابہ اور دور تابعین۔ تو اب جس وقت تم ایک کام کر رہے ہو جو نہ دور رسالت میں ہوا، نہ دور صحابہ میں ہوا، نہ دور تابعین میں ہوا، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تم سے یہ پوچھیں کہ دور رسالت سے، دور خلفائے راشدین سے اور دور تابعین سے کسی صحیح سند کے ساتھ ہمیں اس کا ثبوت دکھاؤ۔ اور 5ویں نمبر پر پنجتن پاک کی نسبت سے ہمارا یہ سوال ہے غیر مقلدین سے کہ تم 41 سالوں سے اس جلسہ کا انعقاد کرتے آ رہے ہو، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہو یا ایک فضول کام سمجھ کے کر رہے ہو؟ یعنی اس پر تم ثواب کی امید رکھتے ہو یا اس کو محض ایک فضول کام سمجھ کر رہے ہو؟ تو یقیناً بحیثیت مسلمان تمہارا جواب تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس جلسہ کے انعقاد میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس پر ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ تم اس بات کو ثابت کرو کہ ایک ایسا کام جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے، نہ دور خلفائے راشدین سے اس کا ثبوت ہے، نہ دور تابعین سے اس کا ثبوت ہے، قرون ثلاثہ میں قرآن و حدیث میں اس جلسہ کا ثبوت کہیں نہیں، تو جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہیں، نام موجود نہیں جس کا، تو تم اس پر ثواب سمجھ کے
اس جلسہ کا 41 سالوں سے انعقاد کر رہے ہو تو بتاؤ یہ بدعت نہیں ہے؟ اب وہ کل بدعت دلالہ، وہ جو سرے لگا کے پڑھنا، وہ جو گجرانوالہ اور لاہور کی جو ایک ٹیون چلتی ہے، تو بتاؤ وہ کل بدعت دلالہ والی حدیث تمہیں یہاں کیوں یاد نہ آئی؟ اس کو تم کیوں بھول گئے؟ اور اگر تم کہو کہ اسے ہم ثواب سمجھ کر نہیں کر رہے، تو ہمارا یہ سوال ہے کیا مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ 41 سالوں سے ایک فضول کام کرتا چلا ہے، اور پھر اس کے لیے دن مقرر کرنا، اس کے لیے وقت مقرر کرنا، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، اس کے لیے جناب دعوت نامے چھپے، فلیکسیں لگیں، اشتہارات لگے، بینرز لگے، سوشل میڈیا پر تشہیر ہوئی، تو اب وہ غریب کی بچی کدھر گئی جس کا دوپٹہ جو ہے وہ میلاد کے بینروں کے وقت وہ یاد آ جاتا ہے احباب کو؟ تو اب وہ غریب کی بچی کی شادی، وہ غریب کی بچی اور اس کا دوپٹہ، اب یہ سارا کچھ وہ احباب بھول گئے۔ تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 41 سالوں سے جس جلسہ کا تم تسلسل کے ساتھ انعقاد کرتے چلے آ رہے ہو، اس کا ثبوت ہمیں دکھاؤ۔ تو سامعین مکرم، ان 5 سوالات کے بعد اس بحث کو تام کرتے ہوئے بطور تتمہ چند وضاحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ دیکھو تم میلاد کو دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہو، اور ہم اس جلسہ کا انعقاد کرتے ہیں، ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہمارے کسی ایک بندے نے بھی میلاد شریف کو، 11ویں شریف کو، یا دیگر جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی دین کا حصہ نہیں کہا۔ آپ ہماری کتب اٹھا کے دیکھ لیں، اور جتنے ہمارے ذمہ داران علماء ہیں ان کی گفتگو سن لیں، ہمارے علماء سب سے پہلے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میلاد شریف مستحب ہے، 11ویں شریف مستحب ہے، اور دیگر تقریباً جتنے معمولات اہل سنت ہیں ان کی جو شرعی حیثیت ہے وہ جواز کی ہے، وہ استحباب کی ہے کہ یہ اعمال جائز ہیں۔ اگر کوئی صدق نیت کے ساتھ کرے گا تو ثواب پائے گا، اس پر ثواب کی امید ہے۔ ہمارے کسی ذمہ دار عالم نے، نہ مقرر نے، نہ مصنف نے معمولات اہل سنت کو دین کا حصہ نہیں قرار دیا، ان کو فرض اور واجب نہیں قرار دیا، تو یہ جھوٹا الزام ہے اہل سنت و جماعت پر۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ جو معمولات اہل سنت کو بدعت کہے گا، حرام کہے گا، شرک کے فتوے لگائے گا، تو اس کا ضرور ہم علمی محاسبہ کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے۔ دوسری اور آخری وضاحت یہ ہے کہ جس وقت ہمارے علماء ان کی گرفت کرتے ہیں کہ تم بھی تو محافل کا انعقاد کر رہے ہو اور مجالس کا انعقاد کر رہے ہو، تو جن دلائل و شرائط کے ساتھ تم میلاد شریف کی محافل کو یا دیگر معمولات اہل سنت کو بدعت و ناجائز قرار دیتے ہو، انہی شرائط و دلائل کے پیش نظر تمہاری محافل بھی ناجائز اور بدعت قرار پاتی ہیں، تو اب یہ پینترا بدل جاتے ہیں، یعنی کسی ایک جگہ پر ٹکیں گے نہیں۔ کبھی کہیں گے کہ میلاد شریف منع ہے، کیوں قرون ثلاثہ میں نہیں ہوا؟ تو جب ہم انہیں دکھاتے ہیں آئینہ کہ دیکھو یہ کام تم بھی کر رہے ہو، وہ قرون ثلاثہ میں نہیں ہوئے، تو وہ ادھر نہیں ٹکیں گے، پھر اور جگہ سے آ جائیں گے۔ تو وہ گرگٹ جس طرح رنگ بدلتا ہے، اس طرح یہ رنگ بدل بدل کر معمولات اہل سنت پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کے کسی اعتراض میں بھی کوئی جان نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہاری مجالس اور محافل میں خلاف شرع امور کا ارتکاب ہوتا ہے، لہٰذا وہ ناجائز ٹھہریں، اور ہماری جو محافل ہیں، ہمارے جو سالانہ پروگرامز ہیں وہ جائز ہوئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس تمہارے اصول سے پھر یہ پتہ چلا کہ کوئی بندہ نکاح نہ کرے۔ کیوں؟ کہ آج کل نکاح میں، شادیوں میں تو خلاف شرع امور کا ارتکاب ہو رہا ہے، ڈھول ڈمکا، ڈانس، گانا باجا، یہ تقریباً ہر شادی میں ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو کیا اس تمہارے اصول کو لے کر نکاح پر بین لگا دیا جائے گا؟ اور کیا تم اپنی مساجد سے، اپنے مدارس سے یہ فتویٰ جاری کرو گے کہ کوئی بندہ نکاح نہ کرے؟ یقیناً تم یہ فتویٰ نہیں دو گے۔ تو پھر اعتراض کرتے ہوئے سوچو کہ اس اعتراض کی علمی حیثیت کیا ہے۔ خدا کے بندو، جتنے خلاف شرع امور ہیں ہمارے علماء ان کا رد کر رہے ہیں۔ نعت خوانی جو دف کے ساتھ کی گئی، جامعہ نظامیہ سے فتویٰ ہے اس کے خلاف۔ اسی طرح یہ ڈانس، ڈھول ڈمکے، عورتوں مردوں کا اختلاط، یہ سب چیزیں شریعت میں منع ہیں، اور ہمارے علماء اس کا رد کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی جاہل کرتا ہے تو اس جاہل کے عمل سے وہ جو اصل عمل ہے وہ ناجائز نہیں قرار پائے گا، بلکہ وہ جو خلاف شرع کر رہے ہیں ان کو روکا جائے گا اور انہیں سمجھایا جائے گا۔ ان کے عمل سے پورا سسٹم جو ہے اس کو ناجائز اور بدعت قرار دینا یہ کسی بھی منصف مزاج اور کسی بھی عقل مند کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح تمہارے اس اصول کے مطابق تو پھر کئی جائز کاموں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے کہ کوئی بندہ جی شادی کے بعد اولاد پیدا نہ کرے، کیوں کہ آج کل اولاد تو نافرمان ہو رہی ہے۔ تو اس سے
اولاد کوئی نہ پیدا کرے، ازدواجی عمل کوئی نہ کرے، کیوں اولاد نافرمان ہو رہی ہے؟ کیا تم یہ اس سوچ اور فکر کو ٹھیک کہو گے؟ اور اگر نہیں ٹھیک کہو گے، بالیقین نہیں کہو گے، تو پھر مانو کہ جو جاہل لوگ میلاد شریف کی محفل میں یا دیگر معمولات اہل سنت میں خلاف شرع امور کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ ان کی غلطی ہے۔ وہ اگر حرام کام کر رہے ہیں تو وہ کام حرام ہے، اور اگر وہ کسی کفر یا فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں تو وہ یقیناً کفر ہے، لیکن ان کے فعل سے پورے سسٹم کو غلط قرار دینا یہ بہت بڑی جہالت اور حماقت ہے۔ تو اللہ کے فضل سے فرقہ اہل حدیث پر ہم نے 5 سوالات معمولات اہل سنت کے حوالہ سے قائم کیے، امید ہے کہ وہ ان کا جواب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔